میں پروفیسر شیخ اقبال بزم شیخ اقبال سے حاضر ہوں، اور آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ، جس کا تعلق ہم سب لوگوں سے ہے۔ کون ہے جو صحت مند زندگی گزارنا نہیں چاہتا؟ کون ہے جو کچھ زیادہ دیر جینا نہیں چاہتا؟ کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، موت نے کر دیا لاچار وگرنہ انسان، موت نے کر دیا لاچار وگرنہ انسان، تھا وہ خود بھی کہ خدا کا بھی نہ قائل ہوتا۔ تو آج کی گفتگو میں میں کوشش کروں گا کہ کچھ آپ کو بتا سکوں جس سے زندگی صحت مند رہ سکتی ہے، اور صحت مند زندگی عمر کی طوالت کا باعث بنتی ہے۔ یہ سنیے گا گفتگو، اور اسے شیئر بھی کیجیے گا، اور اس میں آپ سبسکرائب بھی سے کیجیے گا۔ آپ پہلے بھی کرتے ہیں، میں بعض دوست جو اس پہ کامنٹ کرتے ہیں ان کا ممنون ہوں۔ میری خواہش یہی ہے کہ یہ جو زندگی ہے، اس میں آخری لمحے تک کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ادا ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور میں بھی کرتے رہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اچھی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، اچھی صحت کیسے قائم رکھی جا سکتی ہے؟ میں کہوں کہ عمر طویل کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ کہیں کہ عمر تو شاید طویل نہیں کی جا سکتی، لیکن ہم ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تمہاری عمر دراز کرے، اللہ تمہیں تا دیر زندہ رکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری خواہش ضرور ہوتی ہے، اور شاید ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم دعا کریں تو ہماری زندگی کے دن خوشگوار بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ میری عمر ابھی 77 سال ہے۔ میں نے 15 مارچ کو میں 77 سال کا ہو گیا تھا، لیکن بفضل تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی خوش و خرم ہوں اور اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ میرے والد صاحب شیخ الہدیہ صاحب، جو گورنمنٹ اسکول خوشام میں ٹیچر تھے، وہ 98 سال کی عمر جب کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ بھی تھوڑا سا حادثہ ہوا تھا۔ بڑے تازہ دم تھے، صحت مند تھے۔ تو یہ کیا صورتحال ہوتی ہے؟ کیسے ہم اپنی زندگی کو صحت مند بنا سکتے ہیں؟ میں کچھ تجاویز ضرور پیش کروں گا۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ مؤثر آپ کے حوالے سے ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن جہاں تک میرا تجربہ زندگی کا ہے وہ میں آپ تک ضرور منتقل کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی جو میری تجویز ہے یا جو میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ زندہ وہی رہتا ہے جس میں زندہ رہنے کی خواہش ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کی خواہش ہم میں ہو، کہ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، صحت مند انداز سے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم افسردگی، پشمردگی کا شکار ہو جائیں تو زندگی کے دن کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ زندگی ہونے کے باوجود زندگی نظر نہیں آتی۔ لیکن جب آپ کی زندگی میں ایک توانائی ہوتی ہے، ایک آپٹیمزم ہوتا ہے، ایک رجائیت ہوتی ہے، ایک حوصلہ ہوتا ہے، جینے کی تمنا ہوتی ہے، کچھ کرنے کی خواہش ہوتی ہے، تو آپ ایک پل میں صدیوں کے کام کر لیتے ہیں، یا ایک پل کو صدیوں تک طویل کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ آئے ہیں جن کی زندگیاں بہت چھوٹی تھیں، مختصر تھیں، لیکن انہوں نے وہ کام کیے جو لوگ سینکڑوں سال میں نہیں کر سکے۔ لیکن میں بات فزیکل ایج کی کر رہا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلا جو میرے اپنا خیال ہے وہ یہی ہے کہ آپ خوش و خرم رہیں۔ آپ میں خواہش ہو کہ آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے ایک مقصد ہونا چاہیے۔ آپ کے سامنے اچھے مقاصد جب ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی طویل ہوتی ہے، آپ خوش جو رہتے ہیں، آپ اس میں لگے جو رہتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے آپ بے بسی کا اظہار کریں، جیسے کہ ہم نے لوگوں کو سنا بڑی شروع سے آج تک، یہ مجھے ذوق کا شعر یاد آ رہا ہے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے،
ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، تو ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں جو آپ کریں، ہم کو بس بدنام کیا۔ تو کچھ شعراء اس طرح کا تصور دیتے رہے ہیں جیسے زندگی نہ ہوئی عذاب ہو گیا، اور جب زندگی کو ہم عذاب سمجھتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کے دن یقیناً مختصر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے 80 سال کے ایسے بوڑھے، 85 سال کے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن میں اتنی توانائی ہے جو 20-25 سال کے جوانوں میں ہوتی، اور میں نے 20-25 سال کے نوجوان ایسے دیکھے ہیں جو مرجھائے ہوئے پریشان حال ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے۔ پہلے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوشحال زندگی گزاریں، اچھی زندگی گزاریں اور طویل زندگی آپ کو ملے، تو اس کے لیے اپنے ایٹیٹیوڈ کو تبدیل کرنا ہوگا، یاسیت کو ختم کرنا ہوگا، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہوگا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ اگر آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی خوش رہ سکتی ہے، اچھی رہ سکتی ہے۔ آپ کی زندگی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں، اور خوشی ہی زندگی کو طویل کرتی ہے، تو دوسروں کو بھی خوش رکھیے، ماحول اچھا ہونا چاہیے۔ آپ تنہا خوش نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ دوسروں کو دکھی رکھنا چاہتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ خوش رہیں۔ دوسروں کو بھی خوش رکھیے اور دوسروں کے کام آئیے، ہنستے جائیے، کہہ لگاتے جائیے، مسکراتے جائیے، اور اگر کبھی مشکل بھی آئے تو اس کو بھی کہوں پہ ٹال دیجیے۔ کہیے اللہ مددگار ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ آسان کر دے گا۔ میرا مسئلہ کون سا مسئلہ ہے؟ بڑے سے بڑا مسئلہ ہو تو آپ یہ کہیے، دل سے کہیے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پریشان ہونے کی مجھے قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ رویہ آپ رکھیں گے تو آپ کی زندگی یقیناً طویل ہوگی اور آپ ایک اچھی عمر پائیں گے۔ پھر ایسا ہے کہ اچھے لوگوں سے دوستی آپ بنائیں، دوست رکھیں، اچھے دوست رکھیں۔ ویسے میرا یقین ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو اچھے دوست بھی ملیں گے۔ آپ خود اپنا ماحول کریٹ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بڑے برے لوگ ملتے ہیں۔ میرا تجربہ کچھ اس طرح سے ہے نہیں۔ 1-2 مثالوں کے سوا مجھے زندگی میں اچھے لوگ ملے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ لیکن دوست کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کہ آپ خود لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور میری خواہش ویسے ہوتی ہے، نیت یہی ہوتی ہے کہ I should be sincere to others, I should be helpful to others, I should try to solve and resolve their problems۔ تو جب میں دوسروں کے کام آتا ہوں تو پھر مجھ میں ایک توانائی پیدا ہوتی ہے، اور زندہ دلی اسی کا نام ہے۔ تو زندہ رہنے کے لیے زندہ دلی، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ جن لوگوں میں یہ چیز نہیں ہوتی، زندہ دلی نہیں ہوتی، وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایک اور چیز، زندہ اچھی عمر پانے کے لیے، طویل عمر پانے کے لیے ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نت نئے ماحول، نت نئے آئیڈیاز پیش کرتے رہیں، نئے آئیڈیاز پیش کرتے رہیں، اوریجنل ہوں، اور وہ ہر لحظہ نیا تو نئی برکت تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے ذہن جب نئے آئیڈیاز ہمارے ذہن میں آئیں گے، نئے خیالات آئیں گے، اور ہم تقلید کے روش سے بچیں گے، اور تو پھر ہماری زندگی مصروف ہو جائے گی اور اس میں طوالت پیدا ہوگی۔ دیکھیے، اگر کوئی، میں نے دیکھا ہے، اگر کوئی ایسی بیماری لاحق نہ ہو جائے جس کا علاج ابھی دریافت نہیں ہوا، تو 100 سال تک، 120 سال تک بھی انسان کی زندگی قائم رہ سکتی ہے، انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ اپنا اچھا کام جو آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ کرتے جائیے، اور دوسروں کے ضروریات کو پورا کیجیے، اور اپنے لیے نئی منزلیں تراشتے جائیے۔ نئے ایک جگہ رک کر اور تھم کر مت رہ جائیے۔ اگر آپ یہ کہیں گے میں اب کیا کروں، بس کام ختم ہو گیا، اب جی میں ریٹائر ہو گیا ہوں، 60 سال میری عمر ہوئی تو بس میں زندگی سے بھی ریٹائر ہو گیا ہوں، ایسے لوگ سچ مچ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ انسان کبھی ریٹائر نہیں ہوتا،
وہ ہم جب تک کام کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ فعال ہوتا ہے، اس کی زندگی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ آپٹیمسٹک ہو، آپ کے دوست فرینڈلی ہوں، آپ دوسروں کے ساتھ سنسیئر ہو، اور آپ قنوطیت کا شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ کے رحمت پر آپ کا یقین ہو، جو آپ دوسروں کا بھلا کرتے ہیں تو آپ کا یقیناً بھلا ہوتا ہے۔ تو یہ تو چند باتیں تھیں، میں بہت طویل اس پہ گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ مختصر الفاظ میں اپنی گفتگو کر سکوں۔ تو جہاں تک سائنٹیفک پرنسپلز کا سوال ہے، وہ بہت ضروری ہیں۔ اب سائنس نے ہمارے بہت سے مسائل حل کیے ہیں، تو جو میں اس سلسلے میں 3-4 چیزیں بہت ضروری ہیں اگر آپ اپنی صحت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور صحت کے ساتھ صحتی زندگی ہے۔ ایک تو آپ متوازن غذا استعمال کریں۔ اب کیا متوازن غذا ہوتی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ زیادہ نہ کھائیں، مرغن غذائیں استعمال مت کریں، بس آپ کی توجہ محض کھانے کی طرف نہ ہو، کام کرنے کی طرف ہو۔ بیلنس ڈائٹ، یہ سب سے پہلی شرط ہے آپ کو چست اور توانا رکھنے کی۔ اس سے وہ جو موٹاپا جسے آپ اوبیسٹی کہتے ہیں، جو تمام مرض ہیں ان کی وہ بنیاد ہے، بلکہ جیسے الخبائث آپ کہہ سکتے ہیں۔ جو لوگ اوبیس ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں، وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ کھانا زندگی نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں، ہم اس لیے زندہ نہیں رہتے کہ ہم کھاتے رہیں۔ تو اس لیے بیلنسڈ فوڈ ہماری ہونی چاہیے، ہمیں غذا اچھی استعمال کرنی چاہیے، سبزیاں استعمال کرنی چاہیے، اور پھر اسی طرح جو کھانے کی چیزیں ہیں ان پہ پھل استعمال ہم کریں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ جو جس پہ خود میں عمل کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ ہر 6 ماہ کے بعد اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں، کہ آپ کا جو ہے شوگر لیول کیا ہے، آپ کا جو لپڈ پروفائل آپ چیک کروائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہیں آپ کو پرابلم کوئی اس قسم کا تو نہیں ہو رہا جو آپ کے لیے مسئلے کا باعث بنے۔ تو میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں کہاں خرابی ہے، کس جگہ خرابی ہے۔ آپ کو پھر اگر جب پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا کولیسٹرول زیادہ ہوگا تو آپ اسے کم کر لیں گے۔ بی پی، اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے تو آپ اس کا علاج کر لیں گے۔ تو اگر آپ کو کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے، لیور کا پرابلم ہے، کوئی لنگس کا پرابلم ہے، جب وہ ڈائیگنوز ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس پہ احتیاط بھی کرتے ہیں اور اس کا علاج بھی کرتے ہیں۔ اور یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریگولر میڈیکل چیک اپ از ہائیلی اسینشیل۔ اور اس سے زیادہ اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کو پریشان نہیں رہنا چاہیے۔ ون شوڈ ڈو اوے ود وریز۔ آپ کہیں گے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔ تو دوستو، کیا پریشان ہونے سے آپ کی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں؟ کیا رونے سے آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ کیا چیخ و پکار کرنے سے کوئی مددگار پہنچ جاتا ہے؟ نہیں۔ آپ مسئلے کا حل تلاش کریں، پریشان ہونا چھوڑ دیں اور مسئلے کا حل تلاش کریں۔ اور جب آپ مسائل کا حل تلاش کر لیں گے، اپنے اچھے دوستوں سے مشورہ کریں گے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں گے، اللہ سے لو لگائیں گے، تو آپ کو آپ کے مسئلے کا حل یقیناً ملے گا۔ اور یہ کہتے رہیں گے کہ کوئی بات نہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اسے حل ہو جانا چاہیے، یہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ زندگی بیکار ہے، بے سود ہے، شراب ہے، اسے بچو، اسے بھاگو۔ یہ کوئی اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے، یہ ایک فراری کیفیت کا نام ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور افسردگی جہاں تک، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، وہ جان کو انسان کے خون کو چوس لیتی، اٹ سیپس اوے یور بلڈ وین یو آر ڈپریسڈ۔ تو اس کو بس ڈپریشن جو ہے آپ کے اندر، وہ اچھے دوستوں سے جب آپ ملیں گے، بچوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، جب آپ چلے پھریں گے، گھومیں گے، تو آپ کی صحت
بالکل درست رہے گی، بہتر رہے گی۔ ایک اور چیز جو آپ سبھی جانتے ہیں کہ یو شوڈ ٹیک اے ریگولر ایکسرسائز۔ ایک عمر ایسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ آپ دوڑ بھاگ نہیں کر سکتے، لیکن یو کین ہیو اے مارننگ واک۔ تازہ ہوا میں تھوڑا آپ چلیے، باغ میں تھوڑا سا چکر لگا لیں۔ آپ تو بڑے پارکس بنے پڑے ہیں، وہاں چکر لگائے جا کے، وہاں گھومیں، ایکسرسائز کریں اور چلتے پھرتے رہیں۔ موومنٹ از لائف۔ اف یو کیپ موونگ یو ول کیپ یور سیلف you will keep yourself robust, you will keep yourself strong, sturdy, healthy۔ تو یہ چند تجاویز ہے جس پہ اگر آپ عمل کریں، میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ میں عمل کروں۔ میں ابھی تک بفضل تعالیٰ اپنے سارے کام بڑی تندہی سے کر رہا ہوں اور کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں، اللہ کرے گا ہوتے رہیں گے۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ ان جو میری اپنی تجربات ہے میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، ان پر عمل کریں اور اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اسے شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ جو علم میرے پاس ہے، جو تھوڑی بہت تجربہ میں نے زندگی میں حاصل کیا، وہ آہستہ آہستہ میں آپ تک اپنی استطاعت کے مطابق پہنچاتا رہوں گا۔ میں کوئی بہت بڑا عالم فاضل نہیں ہوں، نہ میرے پاس کوئی ایسے آئیڈیاز ہیں کہ جو دوسروں کو حیران کر کے رکھ دیں، لیکن میں جو بیان کرتا ہوں وہ اپنی تجربے کی روشنی میں کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ بعض دوست کہتے ہیں کہ سب ڈرا دیا کریں کہ میں یہ سب کچھ نابینا ہونے کے باوجود کہ 7 سال کی عمر میں میری بینائی ضائع ہو گئی اور میں بڑے ایک اوسط خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور میری زندگی میں اتنے مسائل آئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کا ذکر کسی وقت کروں گا اور ویسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان تمام مسائل کے باوجود، الجھنوں کے باوجود، معاشرے کے ڈسکریجمنٹ کے باوجود، ان ویری مینی کیسز، اور ایک رقابت کے باوجود، حسد کے باوجود جب میں نے فیس کیا بعض لوگوں سے، تو میں کامیاب رہا، اس لیے کہ میں نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی۔ ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اور لوگ ترقی تو کریں گے۔ کامیاب آدمی جو ہوتا ہے، اس پہ جو درخت جس پہ پھل لگا ہوتا ہے اس پہ پتھر تو لوگ پھینکتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، تنقید سے نہیں گھبرانا چاہیے، صرف اپنا خود احتساب ضرور کرنا چاہیے کہ یہ جو تنقید کی جا رہی ہے یہ کہاں تک درست ہے، تنہائی میں بیٹھ کے آبجیکٹیولی۔ تو شاید ہم اگر ہم سے کوئی، ظاہر ہے ہم انسان ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو جب ہم اپنا احتساب کرتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے اور آبجیکٹیولی اور بغیر کسی تعصب کے، تو ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ہم سے کون سی غلطی ہوئی، آئندہ وہ غلطی نہیں ہوگی۔ تو بہت شکریہ۔